بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجات آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میری حیات میں ہے۔ تو غفلت کے دنیوی اور آخری نقصانات کیا ہیں، آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ بہت سی غفلت کرتے ہیں، جو دنیوی نعمتوں سے دل لگاتے ہیں وہ اپنی آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غفلت گناہوں پر دلیر کرتی ہے، غفلت نیکیوں سے دور کر دیتی ہے، غفلت رب العزت کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، عالیشان مکان اور اس میں ڈھیروں سہولیات، یہ سب نعمت ہیں۔ عمدہ سواری بھی عظیم نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، مگر یاد رکھیے کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت اور نقصان کا باعث ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس قرآن آیت مبارکہ کے تحت ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو بھلا دے، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے، تو یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ تو اللہ پاک نے اگر آپ کو رزق حلال عطا فرمایا ہے تو اپنا اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ منقول ہے، ایک شخص نے سیلاب آنے کی جگہ اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ جب اس سے کہا گیا یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ جگہ خطرناک ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور شادابی نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ اس سے کہا گیا تمام رونقیں اور خوبصورتیاں زندگی کے ساتھ ہیں، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کر، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈال۔ اس نے کہا میں یہ جگہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک رات حالت نیند میں اسے سیلاب نے آ لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ لہٰذا خود کو غفلت سے جگانے کے لیے ایسا عمل کریں کہ آپ کو کبھی بھی نقصان کا باعث یا نقصان آپ کو اٹھانا نہ پڑے، کیونکہ موت بھی اچانک آتی ہے اور مال بھی اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے شب و روز کو فضولیات دنیوی لذتوں میں ہرگز برباد مت کیجیے، اور نماز پنجگانہ تو ضرور ہی ادا کیجیے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رب سے ملا دیتی ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی دروازے سے اس بندے کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے گھر میں امن و سکون ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی چھم چھم برسات ہوتی ہے۔
کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اللہ پاک نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو کہ رزق کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ یہ چاہتے ہیں ان کا کاروبار راتوں رات بڑھ جائے، دن دگنی رات چوگنی وہ ترقی کریں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے یہ 2 دن ایسے دن ہیں کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ آپ نے پہلے تو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں کوشش کریں، اس عمل کو کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اللہ پاک کے صرف ایک نام کو پڑھ لینا ہے، اور اس نام کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی ذات نے آپ کو بے شمار عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ نے اس ایک دن میں سب سے پہلے آپ نے جمعرات کے دن کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 10 بار پڑھ لیں، دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، اور پھر آپ نے سجدے میں سر رکھ لینا ہے اور 100 بار یا وہابو کو آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے نیت یہ کر لینی ہے کہ یا باری تعالیٰ میں رزق کی زیادتی، یعنی میرے پاس بہت زیادہ رزق آ جائے اور میری تمام مرادیں پوری ہو جائیں، اس کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو اس وظیفے کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت بھی طلب کر لینی ہے، اپنے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی آپ نے کر لینی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، آپ کا نام جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں حصہ لیں۔ سب سے پہلے فرحانہ عظیم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، مسز رفت طاہرہ ہیں، نوری مرزا ہیں، آسمہ ہیں، انتصار اور صوفیہ بیگم ہیں، نذیر شیخ ہیں، میاں یوسف ہیں، عریج فاطمہ ہیں، شیخ جاوید ہیں، عاصم میر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عبدالقیوم ہیں، شیر ملک ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، فیاض احمد ہیں، محمد خالد ملک ہیں اور رضوانہ شیخ ہیں، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، رضوانہ شیخ، حسن حیات، ریاض شبانہ ہیں، اس کے علاوہ انس رضا ہیں، محمد زاہد ہیں، اقصیٰ ہیں، حیدر اور جاوید خان ہیں، اس کے علاوہ فیروز بھٹی ہیں، محمد رضوان ہیں، نعیم بھٹی ہیں، سید ابراہیم ہیں، اس کے علاوہ دلشاد ہیں، مریم خان ہیں، نجمہ بانو ہیں، محمد عارف ہیں، وسیم ہیں، اور اس کے علاوہ نورین اجاز ہیں، شبانہ ہیں، مسز رضیہ علی ہیں، محمد اویس ہیں، سید غوث ہیں، خانم ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، امتیاز سمی ہیں، انس الدین ہیں، عائشہ ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اور ساتھ میں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، درود پاک پڑھا، جتنی بار بھی پڑھا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں، تمام مرادوں کو پورا کرے، اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، جمعرات اور جمعہ کے دن خصوصی دعا میں شامل ہوں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی حاجتوں کو پورا کرے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اس پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔